آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنی سلسلہ اور خلاصہ تفسیر میں ندیم ماہر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے چوتھے پارے کی، جو شروع ہوتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون سے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے دو صورتیں بیان کی ہیں۔ اس میں سورہ آل عمران کا کچھ حصہ ہے شروع کا، جو تیسرے پارے سے سورہ شروع ہو کر آئی ہے، اور ابتدائے سورہ نساء ہے۔ اس میں سورہ نساء کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلا حصہ جو سورہ آل عمران کا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 5 باتیں نقل کی ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1، خانہ کعبہ کے فضائل۔ جو خانہ کعبہ جس کی طرف جو ہمارا قبلہ ہے، جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو خانہ کعبہ کے فضائل اللہ نے بیان کیے، اور یہ بتایا کہ یہ ایک ایسی اللہ کی عبادت گاہ، یہ اللہ کا گھر ہے، اور اس میں اللہ کی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کا ذکر فرمایا، مقام ابراہیم کا، جو سب آپ واقف ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے مقام ابراہیم کو دیکھا ہے، جانتے ہیں۔ اور دوسری چیز اللہ نے یہ بتائی کہ جو حرم میں داخل ہو گیا اس کو امن ہے، اب اس سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، اس کو مارا نہیں جا سکتا، اس کے ساتھ قتال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ 2 فضیلتیں خانہ کعبہ کی اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے بیان کی۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے باہمی جوڑ یعنی اتحاد کی طرف دعوت دی ہے۔ 103ویں آیت ہے اس کی۔ 103 آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اللہ تعالیٰ نے امت کو اتحاد اور اتفاق کی دعوت دی ہے، یہ اسی سورہ کے اندر موجود ہے۔ تیسرے نمبر پر امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی بھلائیوں کا حکم دیا جائے اور منکرات یعنی جو غلط کام ہے ان سے روکا جائے۔ اور یہی تبلیغ بھی ہے کہ اچھی بات کا آپ حکم کریں کسی کو، اور بری بات سے آپ روکیں، یعنی کسی برائی اگر ہے تو آپ برائی کے بارے میں بتائیے، اور اچھی بات ہے تو اس کا حکم دیجیے اور اس کی ترغیب دیجیے۔ وہ بھی اس کے اندر بیان کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ تم سب سے بہترین امت ہو کہ جو لوگوں کی فلاح اور لوگوں کی کامیابی کے لیے اس دنیا میں پیدا کی گئی ہو۔ چنانچہ قیامت تک کے لیے یہ دین محفوظ ہے، اور یہ دین اور یہ امت قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے، اور یہ دین پورے قیامت تک کے لیے بنا دیا گیا ہے۔ چوتھے نمبر پر اس میں 3 غزووں کا ذکر ہے۔ غزوہ آپ جانتے ہیں، وہ جنگ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی، وہ غزوے کہلاتے ہیں۔ اس میں 3 غزووں کا ذکر ہے۔ اس میں سرسری طور پر غزوہ بدر کا ذکر ہے، جس کا بھی ہم نے پچھلی اپنی قسط میں ذکر کیا تھا۔ دوسرے اس میں غزوہ احد کا ذکر ہے۔ غزوہ احد وہ غزوہ تھا جس میں مسلمانوں کو بظاہر شکست ہوئی، اور اس میں 70 سے زائد صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ اس غزوہ احد کا اس میں ذکر ہے، اور ایک غزوہ حمراء الاسد کا بھی ذکر ہے۔ جو یہ غزوہ حمراء الاسد، یہ غزوہ احد کے فوراً بعد ہی مشرکین کے تعاقب میں کیا گیا، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے وہ قدم تھا جس میں اس لیے تعاقب کیا گیا تاکہ دوبارہ ان کے حملے کو ناکام بنا دیا جائے۔ 5ویں بات جو اس کے اندر سورہ میں بیان کی گئی، کامیابی کے 4 اصول قرآن نے بیان کیے: صبر، مصابرہ، مرابطہ، تقوی۔ صبر آپ جانتے ہیں، مشکلات پر ثابت قدم رہنے کو صبر کہتے ہیں، اللہ نے اس میں بیان کیا۔ ایک ہوتا ہے مصابرہ، مصابرے کے معنی آتے ہیں دشمن کے مقابلے میں مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہو جانا، یہ مصابرہ کہلاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے مرابطہ۔ مرابطہ کے معنی آتے ہیں دین کی حفاظت کے لیے سرحدوں کی حفاظت میں کھڑے ہو جانا، یہ مرابطہ کہلاتا ہے۔ اور چوتھی چیز اور آخری چیز اس میں ذکر کی گئی تقوی۔ تقوی یعنی اللہ تعالیٰ سے خوف۔ یہ سورہ آل عمران کا حصہ تھا جس میں جو اللہ نے بیان کیا آل عمران میں۔ اور اب ابتدائے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے جو 4 باتیں بیان کی ہیں، وہ 4 باتیں ہم آپ کو سرسری طور پر بتاتے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ یتیموں کا حق، یعنی ان کو ان کے مال، یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے۔ اس میں جگہ جگہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے یتیموں کے بارے میں بہت زیادہ ایسی وعیدیں آئی ہیں کہ ان کا مال نہیں ہضم کرنا چاہیے، ان کا مال نہیں جو ہے وہ انسان کو ناحق کھانا چاہیے، بلکہ یتیموں کے ساتھ انسان کو ہمدردی کا سلوک کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر تعدد ازدواج، یعنی 1 سے زائد شادی کرنے کا بھی اس میں ذکر آتا ہے کہ ایک مرد بیک وقت 4 نکاح کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ ان کے حقوق کی ادائیگی کر سکتا ہو۔
तीसरे नंबर पर मीरास का जिक्र है। मीरास आप जानते हैं, जब किसी आदमी का इंतकाल होता है तो उसका माल उसकी औलाद में और उसके अहलो अयाल में तकसीम किया जाता है, जिसके कुरान ने उसूल बयान किए हैं। और उसमें यह बताया गया कि औलाद है, माँ बाप हैं, बीवी है, और कलाला के हुक्म बयान हुए। कलाला क्या होता है? कलाला भी एक इस्तिलाह है। जो कलाला के माने आते हैं वो शख्स जिसके मरने के बाद उसका कोई असल और फर मौजूद ना हो, यानी न तो उसकी रूट हो न ब्रांच हो, यानी न तो उसकी औलाद हो यानी बेटा बेटी ना हो, और न उसकी असल यानी दादा दादी और वालिदैन ना हो, वो कलाला कहलाता है। तो इस कैद के साथ उसकी मीरास को बयान किया गया कि पहले वसीयत अदा कर दी जाए, उसके बाद उसका माल दे दिया जाए। चौथे नंबर पर और आखिरी, महरम औरतें, उनका नकल इसमें बयान किया गया कि महरम औरतें कौन सी हैं, यानी वो औरतें जिनसे निकाह करना बिल्कुल भी हराम है, उनसे निकाह किया ही नहीं जा सकता। उन खवातीन का जिक्र इसमें है। सराहत के साथ हम आपको बताते हैं वो कौन कौन से रिश्ते हैं। माएँ, बेटियां, बहनें, फूफियां, खालाएं, भतीजियां, भांजियां, रज़ाई माएँ यानी जो दूध पिलाने वाली माँ, और रज़ाई बहनें यानी दूध शरीक बहनें, सास, सौतेली बेटियां और बहुएं। ये कुरान करीम ने इसमें सूरह निसा के पहले हिस्से में बयान किया, जो इस पारे में बयान किया गया, चौथे पारे में। आइए कल इंशाअल्लाहुल अजीज फिर हम पांचवें पारे में क्या अल्लाह ताला ने बयान किया है वो आपके सामने तफसीलात लेकर आएंगे। नदीम माहिर को इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिए, एक दूसरे के लिए दुआएं कीजिए। रमजान का महीना है, दुआओं की कबूलियत का महीना है, एक दूसरे के लिए दुआएं कीजिए, पूरे आलम इस्लाम के लिए दुआएं फरमाइए। हमारे इस वीडियो को और हमारे इस पैगाम को आगे भेजिए ताकि दूसरों तक पहुंचे और आप खैर फैलाने का जरिया बने। नदीम माहिर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।